जाए गी। तेरा बेटा दामाद बनने के बाद उसके जनाजे में शरीक न होगा? नहीं। एक बात याद रखना, मसलक पहले नंबर पर है, बिरादरियां बाद में है। कोई दौलत मत देखो, कोई माल मत देखो। बदअकीदों के यहाँ न बेटियां दो न बेटियां लो। हुजूर ताजी शरिया ने क्या फरमाया? बहुत खूबसूरत बात फरमाई। फरमाया नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदार मादर बिरादर जान और माल उन पर फिदा कर दे। ये अपना मसलक है, मसलक का ख्याल करो, वरना आशिक रसूल भी बनोगे, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम भी पढ़ोगे, बदअकीदों में बिरादरी की बुनियाद पर रिश्तेदारियां भी करोगे। तो निकाह करते वक्त भी अल्लाह से डरो, और जब निकाह कर लो बात समेट लो, निकाह के बाद भी अल्लाह से डरो। अब निकाह के बाद अल्लाह से डरने का क्या मतलब? बीवी के हुकूक अदा करो, जो तुम खाओ वो उसको खिलाओ, जैसी कीमत का लिबास तुम पहनो वैसी कीमत का लिबास उसको पहनो। रात रात भर गेम मत खेलो, मोबाइल लेके मत बैठो, इंटरनेट पे मत बैठो, फेसबुक पे मत बैठो। उसका हक है, उसको उसके टाइम के वक्त उसको टाइम दो। बल्कि एक बात मैं आपसे कहता हूं, अगर बीवी की हक तलफी नफिल नमाज पढ़ने की वजह से होती है तो अल्लाह के रसूल ने ऐसी नफिल नमाज पढ़ने पे पाबंदी लगा दी। एक सहाबिया का निकाह हुआ, अल्लाह के रसूल ने चंद दिन के बाद उनसे पूछा कैसी हो? तो उन्होंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह मेरे शौहर बहुत नेक है। तवज्जो करें, कैसी बेटी है वो कि शुक्र के पर्दे में किस शान से शिकायत कर रही है। फरमाती है, अर्ज करती है हुजूर मेरे शौहर बहुत नेक है, पूरी पूरी रात मुसल्ले पे गुजार देते, मेरे और आपकी तरह कोई जाहिर बीन होता तो कहता माशाअल्लाह, अल्लाह तुझे मुबारक करे, लेकिन जिसकी निगाह से खुदा की जात न छुपी उसकी निगाह से शुक्र के पर्दे में शिकायत कैसे छुप सकती थी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया बुलाओ उसको, बुलाओ उसको। जब वो आए फरमाया क्या तू मुझसे ज्यादा अल्लाह से डरता है? हुजूर अलैहिस्सलाम ने आगे डर की बात, क्या तू मुझसे ज्यादा अल्लाह से डरता है? उसकी हुजूर ये कैसे हो सकता है? फरमाया मैं खाता भी हूँ, रोजा भी रखता हूँ, मैं रोजा भी रखता हूँ, इफ्तार भी करता हूँ, मैं सोता भी हूँ, नमाजें भी पढ़ता हूँ। तो मैं तुम मुझसे ज्यादा अल्लाह से नहीं डरते, रात रात भर तुम मुसल्ले पर खड़े रहते हो, तुम्हारी बीवी का भी तुम पर हक है। और हुजूर ने उनको रात भर मुसल्ले पे खड़े रहने से रोक दिया क्योंकि बीवी की हक तलफी हो रही थी। अब मैं अपनी कौम के जवानों से पूछता हूँ, अगर रात भर नफिल पढ़ने से बीवी की हक तलफी होती है तो हुजूर रात भर की नफिल नमाज से रोक देते हैं। जो नौजवान पूरी पूरी रात मोबाइल लेके बैठे हैं, पूरी रात बीवी से गुफ्तगू भी नहीं होती, बात भी नहीं होती, वो सिसकती और तड़पती रहती है और करवटें बदलती रहती है। जब नफिल नमाज से रोका गया पूरी रात से कि बीवी की हक तलफी ना हो, तो मोबाइल के इस्तेमाल की इजाजत तुम्हें किसने दी? रात रात भर व्हाट्सएप चलाने की, 4:30 बजे देखो तो ऑनलाइन, 3:30 बजे देखो तो ऑनलाइन, 3 बजे देखो तो हर वक्त तुम ऑनलाइन। हंसने की बात नहीं मेरे भाई, अपने आमाल का एहतिसाब करो। ये महफिल लतीफा गोई के लिए नहीं है, ये महफिलें चाहे वो दिल बहलाने के लिए नहीं है, ये महफिलें मनोरंजन के लिए नहीं है, ये महफिलें तो एहतिसाब के लिए है। सोचो तो सही, अल्लाह को क्या जवाब दोगे? तुम्हारी बीवियों का तुम पे हक है, उनको वक्त दो, उनको टाइम दो। लेकिन याद रखना, ये तो मैंने हदीस पढ़ी मफहूम के तौर पे, आजकल ये भी शिकायतें सुनने में आ रही है कि शादीशुदा औरतें भी जब वो नाजायज ताल्लुकात का शिकार हो रही है। इसमें कसूरवार मैं मर्दों को मानता हूँ, क्योंकि जो शौहर अपनी बीवी को टाइम नहीं देते, जो बीवी को वक्त नहीं देते, फिर एक वक्त आता है, शरीफ होती है तो सब्र कर जाती है, चंचल होती है, बाकपन होता है, और फिर बेबाकी होती है तो कदम कहीं ना कहीं उठने लगते हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है, अपनी खवातीन को टाइम दो। हम तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को देख रहे हैं, मेरे आका अलैहिस्सलाम तो सफर भी अज़वाज मुतहरात के बगैर नहीं करते थे। हुजूर का कोई सफर अज़वाज मुतहरात के बगैर आपको नजर नहीं आएगा। सफर हज में सबको साथ ले गए, जंग के सफर में भी बाज़ाब्ता कुरा डाला जाता था, साथ में कौन सी उम्मुल मोमिनीन जाएगी? कितनी हैरत की बात है, हुजूर सफर जंग में भी, जिहाद के सफर में भी अज़वाज
کے بغیر نہیں جا رہے ہیں، اور ہمارا حال یہ ایک ہی بستر پہ وہ لیٹ کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ہمارا تعلق نہیں ہے۔ سوچو کیسی آگ لگے گی، کیسا طوفان ہوگا، کس طریقے سے جو ہے وہ معاملات ہوں گے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس لیے شادی کے بعد بھی اللہ سے ڈرو، بھرپور وقت دو اپنی عورتوں کو، لیکن وقت کس طریقے سے دو؟ جیسے حضور نے دیا، سیریل دیکھ کر کے ٹائم مت دو۔ کچھ لوگ تو فخر سے کہتے ہیں مولانا گھر میں تو میری اتنی دھاپ ہے، جیسے میرے جوتے کی آواز آتی ہے میرے بچے دبک جاتے ہیں، میری بیوی تو منہ اٹھا کر کے دیکھ نہیں سکتی۔ میں نے کہا تو شوہر نہیں، تو ظالم ہے، ظالم ہے، تو بہت بڑا ظالم ہے، ہلاکو چنگیز خان تیرے پیچھے ہے اور تو ان کے آگے ہے۔ وہ کیسے؟ میں نے کہا وہ شوہر نہیں جس کو دیکھ کر کے بیوی دبک جائے، جس کو دیکھ کر کے بچے دبک جائے، تو جا کر کے ڈانٹ رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، اس لیے خوف اور دہشت کا ماحول ہے۔ ایسے گھر میں پھر عورتیں تمنا کرتی کہ کوئی کام آئے بیچارہ جلدی گھر کے باہر جائے، بچے تمنا کرتے کوئی کام ہے ابو جلدی سے باہر جائے، لیکن یہ اسلامی شوہر نہیں ہوتا۔ اسلامی شوہر وہ ہوتا ہے کہ وقت ہو تو بیوی انتظار کرے، میرے گلستان کا گل کس طرح میری خوشیاں لے کر کے میرے آنگن میں جلوگر ہوگا، کب وہ آئے گا کہ دل مسکرائے گا، زبان پہ اللہ اکبر محبتوں کے جملے آئیں گے اور کھلکھلا کر کے دیوار شکن کہنے لگیں گے۔ یہ طبیعت ہوتی ہے، بچے تمنا کریں ابو کب آئیں گے تو اچھل اچھل کر باپ کے سینے پر چھلانگ لگائیں گے۔ یہ گھر کا ماحول ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے گھر کا ماحول یہ تھا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ام المومنین سیدہ عائشہ سے کہتے تھے عائشہ ذرا زمانے جاہلیت کا وہ فلاں شاعر تھا نا، اس نے وہ شعر کا تو ذرا وہ سناؤ پڑھ کر کے۔ اما عائشہ پڑھ کر کے سناتی تھی۔ کبھی سفر میں یہ ہوتا تھا، فرماتے تھے چلو آج ہم دوڑ لگائیں گے، اور امہات المومنین کے ساتھ حضور حالت سفر میں کبھی دوڑ لگاتے تھے، کبھی وہ آگے نکل جاتی تھی، کبھی حضور آگے نکل جاتے تھے۔ جس کے آگے جبریل نہ نکل سکے، میرے امام کہتے ہیں تھکے تھے روح الامی کے بازو، کہاں وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے، جہاں جبریل کے پار پھکتے ہیں وہ رسول ازواج پاک کے دل کو خوش کرنے کے لیے پیچھے ہو کے ان کو آگے کر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں پہلے ہم آگے نکلے تھے، آج تم آگے نکل کر کے برابری ہو گئی۔ سوچو تو صحیح ان کی مسکراہٹوں کا، ان کی طبیعتوں کا عالم کیا ہوتا ہوگا۔ آقا علیہ السلام ازواج پاک کو القابات سے پکارتے تھے، ام المومنین اما عائشہ، کبھی حمیرہ، بلکہ حضور کبھی ان سے نہیں لڑتے تھے، کبھی ڈانٹتے نہیں تھے۔ ازواج پاک کہتی ہے حضور نے کسی بیوی کو ڈانٹا ہی نہیں، بلکہ ہم لوگوں کا حال یہ ہوتا تھا خود ہی لڑتی تھی، خود ہی ناراض ہو کے بیٹھ جاتی تھی، لیکن حضور کی شانتی کہ حضور ہمیں منانے کے لیے آیا کرتی۔ پتا چلا مردوں کا کام روٹھنا نہیں ہے، روٹھنا عورتوں کا کام ہے، اور منانا مردوں کا کام ہے، منانا مردوں کی شان ہے۔ اور فرماتی ہے آقا مجھ سے کہتے ہیں عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہے تو مجھے پتا چل جاتا ہے۔ میں نے پوچھا کیسے پتا چلتا ہے؟ تو آقا نے فرمایا جب تو کہتی ہے نا رب محمد نے ایسا کیا، رب محمد نے یہ کیا، رب محمد نے وہ کیا، سمجھتا ہوں کہ تو بہت خوش ہے، لیکن جب تو کہتی ہے نا رب ابراہیم نے یہ کیا، رب ابراہیم نے وہ کیا، رب ابراہیم نے فرمایا، جب تو محمد کی بجائے ابراہیم ابراہیم کہنے لگتے تو سمجھ جاتا ہوں کہ تو ناراض ہو گئی ہے۔ پھر حضور مناتے، ام المومنین کہتی ہے جب منانے آتے تھے پھر ہم ناز کرتے تھے، آخر کار حضور میری کان کی لو پکڑ کر کے انگلیوں سے دبا کے کہتے تھے او ننی منی عائشہ تو میں خوش ہو جایا کرتی۔ یہ گھر کا ماحول تھا۔ آج گھر کے اندر طوفان بپا کر رکھے، یعنی سیریل دیکھ کے زندگی گزار رہے ہو۔ ایک آخری بات بس کروں، حضور کے گھر کا ماحول کتنا خوبصورت ہے، تصور نہیں کر سکتے آپ، تصور نہیں۔ آج کل تو یہ حال ہے دقیانوسیت کا، جب تک گھر کے مرد نہیں کھا لیں گے اس وقت تک عورتیں نہیں کھائیں گی، اگر عورتیں کھا لے تو بے ادب ہے نا، یہی ہے، ایسا ہی ہے۔ مرد کا جھوٹا عورت کھا سکتی ہے اور بیوی کا جھوٹا مرد کبھی نہیں کھا سکتا، ورنہ اس پہ پتہ نہیں وہ بوڑھی عورتیں پر کتنے فتوے داگے گی، خدا کی قسم پتہ نہیں اس کا حال ہی الگ ہے۔ مگر آپ کو بتاؤں ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہے جب کبھی کٹورے میں دودھ ہوتا اور دودھ آتا تو حضور پہلے مجھے پیش کرتے، میں پیتی، پھر میرے لبوں کی نشانی دیکھ کر کے میں نے کہاں سے پیا ہے، پھر حضور اسی کو دیکھ کر وہیں پہ ہونٹ رکھ کے وہیں سے نوش فرماتے۔ جب میں حضور کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتی تو میری انگلیوں کا نشان دیکھ دیکھ کر حضور وہیں سے کھانا اٹھاتے۔ پھر کبھی کوئی گوشت کی بوٹی ہوتی جو کم گلی ہوئی ہوتی، حضور کہتے پہلے تم کھاؤ، اور پھر میں وہاں سے نوچ کر کے کھاتی، اور پھر میں حضور کو بچا کر دیتی، پھر حضور وہاں سے نوچ کر کے کھاتی۔ یہ محبتوں کا عالم۔ میں سوچتا ہوں شاید جتنے بیٹھے ہوں گے
کوئی اس کا تصور نہیں کر سکتا. اگر آپ میں سے کوئی کرتا ہے تو میں اس کو سلام کرتا ہوں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی تو اللہ معاف فرمائے. اللہ تعالی ہمارے بھائی وسیع الدین صاحب کے بیٹے کی شادی اللہ اس میں خوب برکت دے. سیدہ فاطمہ اور مولا علی میں جو محبت تھی اللہ ہونے والے دولہا دلہن میں ایسی محبت پیدا فرمائے. اماں خدیجہ اور رسول اللہ میں جو محبت تھی اس محبت کا صدقہ اللہ ہونے والے دولہا دلہن میں اور سب کی ازدواجی زندگی میں عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ابھی پروگرام چلتا رہے گا، آپ اٹھیں نہیں. ایسی محفلیں بہت محنت سے سجتی ہے، آپ بدنظمی پیدا نہ کریں. امید ہے کہ آپ بیٹھے رہیں گے. آگے کا پروگرام سمجھیں.